السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ادھر محرم الحرام کا جب سے آغاز ہوا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ اس بار واقعہ کربلا یا رافضیت اور ناصبیت ان بحثوں سے بالکل دور رہا جائے، اور واقعتاً میری کچھ مشغولیات بھی اس وقت بہت زیادہ تھیں، تو کوئی خاص مضمون نہ لکھا، نہ میں بہت زیادہ اس موضوع پر پڑھ پا رہا تھا۔ لیکن پچھلے 4-5 دنوں میں بہت سی چیزیں سامنے آتی رہیں، خاص طور سے واٹس ایپ پر بہت سے مضامین نظر سے گزرتے رہے، تو خیال ہوا کہ آج کچھ لائیو عرض کر دیا جائے۔ جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو یہ بحثیں عام ہونے لگتی ہیں، نہ چاہنے کے باوجود عام ہونے لگتی ہیں، اور ایک دوسرے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہیں، کچھ نہ کچھ لکھیں، اور جب غلط بات بہت زیادہ عام ہو تو پھر صحیح بات کا نہ کہنا بھی غلط ہے۔ پہلے کے علماء ان مسائل میں سکوت کی بات کہتے تھے، سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ پہلے یہ مضامین، یہ موضوعات اتنے عام نہیں تھے۔ لیکن اب سوشل میڈیا کے اس دور میں ایسا نہیں ہے، ہر بات ہر ایک تک پہنچ رہی ہے، ہر بات سے ہر ایک واقف ہو رہا ہے۔ ایسے میں غلط بات پھیلتی رہے اور صحیح بات نہ بتائی جائے تو ظاہر ہے کہ غلط بات لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہو جائے گی۔ اس لیے اب ذمہ داری دوسری ہے، اب مسئلہ بالکل دوسرا ہے۔ پہلے سکوت بہتر تھا، اب صحیح بات بتانا بہتر ہے۔ جہاں تک بات ہے اس طبقے کی جس طبقے کی بنیاد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بغض اور عناد پر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس طبقے کی فتنہ انگیزیوں سے کوئی بھی صاحب بصیرت، صاحب نظر نا واقف۔ کبھی کبھی کچھ دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی پوری امت کو اس فتنے کا احساس ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگان دین سلف اور خلف، انہوں نے اس فتنے سے متعلق اتنا کچھ لکھا ہے، اتنا کچھ بولا ہے کہ کم از کم اہل علم کا طبقہ، باشعور لوگوں کا طبقہ اس فتنے سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ بہت ہی ناواقف ہوگا وہ شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ اس طبقے کی طرف سے اس پہلو سے کوئی خیر سامنے آ سکتی ہے۔ بہت اچھا کیا پچھلے دنوں ہمارے بہت ہی محترم برادر مکرم مولانا احمد الیاس نعمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ نے، جو فیس بک کی دنیا میں میرے نہایت محترم اور مکرم بھائی ہیں، اور ان اہل علم میں سے ہیں جن سے میں بہت استفادہ کرتا ہوں، اور ذاتی طور پر بہت استفادہ کرتا ہوں، اور وہ ہمارے سب سے محبوب استاذ محترم کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی خدمت یہ انجام دی کہ اس خاص طبقے کی بہت سی شرارتوں کو پیش کر دیا، اور انہوں نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا آج اپنی ایک پوسٹ میں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ لوگ کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ اس خطرناکی کو بھولتے جا رہے ہیں، تو وہ ایک مثالیں پیش کی کہ نہیں، صورتحال یہ ہے جو آپ کے سامنے، جزاہ اللہ تعالی خیر الجزا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآنی شخصیات،
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہماری شریعت کا تقاضا ہے۔ بحیثیت مجموعی صحابہ کی کل جماعت ہمارے لیے ہدایت کی ایک روشنی ہے، ہدایت کا ایک ستارہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں جو فرق مراتب ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، قرآن پاک کی آیات اس پر گواہ ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ لیکن بحیثیت مجموعی وکلا وعد اللہ الحسنى اس پر ہمارا ایمان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام کی کل جماعت اللہ کی طرف سے ان کو رضا کا پروانہ ملا ہوا ہے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ معصوم نہیں ہیں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا، درگزر کا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ اور ان کے سلسلے میں ہمیں یہ واضح ہدایات ہیں، اور سلف اور خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم کف لسان رکھیں، ان کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کریں، ان کے بارے میں زبان درازی نہ کریں۔ اور پھر صحابہ کرام میں ظاہر ہے کہ جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں، اور ان میں بھی جو خلفاء راشدین ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جو بدر کے معرکے میں شریک ہیں، جو احد کے معرکے میں شریک ہیں، جو صلح حدیبیہ میں شریک ہیں، جو بیعت رضوان میں یعنی شریک ہیں، ان کے مقامات بڑے بلند ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ یہ موضوع الحمدللہ اہل سنت کے درمیان اتنا پختہ ہے کہ اہل سنت کا کوئی ایک معمولی فرد بھی جس کو اللہ نے ذرا بھی علم دیا ہے وہ اس سلسلے میں کسی کج فہمی کا شکار نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے مقام سے کوئی ناواقف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام سے امت بڑی اچھی طرح واقف ہے، اور مسلسل اسے واقف کرانا چاہیے، مسلسل اس کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل بیان ہونے چاہیے۔ لیکن یہ ایک احساس ہے مجھے بھی اور سینکڑوں اہل علم حضرات کو بھی، میں تو ایک طالب علم ہوں، ان اہل علم حضرات کی پیروی میں گویا مجھے یہ احساس ہے، ان کی رائے پر غور و فکر کر کے مجھے یہ احساس ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مناقب اور فضائل کی طرح ہمارے سامنے اہل بیت اطہار کے مناقب اور فضائل واضح نہیں ہیں۔ اور رافضیت کے فتنے کے خلاف جو کوششیں ہوئیں، ان کوششوں کے نتیجے میں جو کوششیں شروع ہوئی تھیں بڑے مخلصانہ طریقے پر، ان کوششوں کا آغاز کرنے والے اپنے مشن میں بہت سنجیدہ تھے، اور وہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ ان کوششوں کو انجام دے رہے تھے۔ لیکن جب ایکشن کے جواب میں ری ایکشن کی کیفیت پیدا ہوئی تو وہ رد کرنے والی جماعت میں بعد میں ایسے افراد شامل ہو گئے جو ایک دوسرے پہلو سے بہت کمزور ہو گئے، اور دھیرے دھیرے ان کے ہاتھوں سے اہل بیت اطہار کا علیہم السلام ان کا دامن چھوٹنے لگا۔ اہل بیت اطہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات، اور پھر حدیثوں کی روشنی میں، حدیث قصہ کی روشنی میں، آیت مباہلہ کی تفسیر کی روشنی میں، فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اس کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار میں ایک بڑا نمایاں اور اہم کردار اور ایک بڑا اہم اور نمایاں مقام دیا۔ سیدنا علی المرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا حسن ابن علی، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام کو یہ حدیثوں میں وضاحت سے آتا ہے۔ اگر کسی کو یہ اشکال ہے کہ ان کا بار بار تذکرہ کیوں ہوتا ہے، تو بھائی آپ بخاری سے لے کر حدیث کی تمام کتابیں آپ پڑھیے، ان حضرات کا جتنا تفصیلی تذکرہ مناقب میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کثرت کے ساتھ ان حضرات کے بارے میں فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں، وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔
ادھر جب یہ سب معاملات ہوئے تو مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت اور ناموس اور ان کے مقام کی حفاظت کے لیے بڑی مخلصانہ خدمات انجام دینے والے حضرات بھی، انہوں نے بعض ایسے مضامین مجھے بھیجے. ایک مضمون مجھ بہت زیادہ وائرل ہوا، بہت زیادہ بھیجا گیا پڑوس ملک کے کسی عطاء المہیمن بخاری صاحب کا. اس مضمون کو آپ پڑھیے تو حیران رہ جائیں گے آپ. اس مضمون میں لکھا ہے وضاحت کے ساتھ کہ سیدنا حسین ابن علی علیہم السلام کو ہم نے اعزازاً صحابی مانا ہے، احسان کیا ہے انہوں نے صحابی مان کر. اس مضمون میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ سلیمان ابن سرد ان کے گھروں میں سازشیں ہوتی تھیں، ان کے گھر میں سازشیں ہوتی تھیں، ان کو ایک فتنہ پرور کے طور پر پیش کیا گیا. کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں؟ تراجم کی کتابوں میں ہم دیکھ لیں، کیا صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سیدنا علی کے ساتھ ہر معرکے میں شریک رہے؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کوفہ میں رہتے تھے؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا حسین کو دعوت دی تھی؟ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے یزید ملعون کے خلاف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد توابین کی تحریک شروع کی اور یزید کے خلاف انہوں نے خروج کیا؟ کہاں گئی صحابہ کرام کے سلسلے میں وہ حمیت اور وہ غیرت کہ اس مضمون میں سیدنا حسین کو اعزازاً صحابی مانا گیا؟ سلیمان ابن سرد کے بارے میں سخت ترین ناشائستہ زبان استعمال کی گئی، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کسی کو برا نہیں لگا. کیا سیدنا حسین کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نے ان کو اعزازاً صحابی مانا ہے، اس سے زیادہ جہالت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں جن میں سیدنا حسین کے بارے میں وہ فرمایا گیا ہے جس کا تصور کر کے یہ احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس لخت جگر سے کیسی شدید محبت تھی. آپ نے یہاں تک فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. اللہم آپ نے دعا دی، اے اللہ تو مجھ سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. اور مضمون یہ کہتا ہے، مضمون نگار جس مضمون کو ہمارے علماء عام کرتے رہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے مضمون نگار کہ حسین کو ہم نے اعزازاً صحابی مانا ہے. کیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس پر اس مضمون نگار کا ایمان نہیں ہے؟ کیا احب اللہ من احب حسینا، اس پر اس مضمون نگار کا ایمان نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران سیدنا حسین کو اپنے اوپر کھلاتے تھے؟ کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ یعنی وہ کھیلتے رہتے تھے تو حضور نماز طویل کر دیتے تھے. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے حسین اگر نظر آ جاتے تھے تو رسول اللہ نے اتر کر ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اپنے اوپر ڈالی، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو اور حسین کو رضی اللہ تعالی عنہم اس چادر میں لیا اور اس کے بعد آپ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم واذھب عنہم الرجس، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو پاک کر دے، اے اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے. کیا انہیں حدیث کی وہ روایتیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے گھر سے گزرتے تھے فجر میں تو آواز لگاتے تھے اے اہل البیت اٹھو نماز پڑھنے کے لیے آؤ؟ کیا آیت مباہلہ کی تفسیر ان کو معلوم نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حسین کو ہم نے اعزازاً صحابی مانا ہے؟ اور اس گستاخی پر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اس گستاخی کو پھیلایا جاتا رہا. سلیمان ابن سرد صحابی رسول ہیں، ان کی گستاخی پر تکلیف نہیں ہوئی اور اس مضمون کو عام کیا جاتا رہا. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. ہمارے وہ علماء کرام، ہمارے وہ طلباء عظام، ہمارے وہ عزیز ساتھی جو بہت ہی مخلصانہ جذبے سے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کو ہزار بار مبارک ہو صحابہ کرام کا دفاع. یہ دفاع انشاءاللہ ان کی نیکیوں میں بھی اضافہ کرے گا، ان کو جنت میں بھی لے کر جائے گا. لیکن خدارا اس دوسرے پہلو کو نظر انداز مت کیجیے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ تحریریں جس میں مجھ سے کہا براہ راست مولوی لوگوں نے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. مجھ سے کہا
کہا براہ راست کہ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ مجھ سے کہا براہ راست کہ سیدنا حسین جو نکلے تھے یزید کے خلاف، تو حدیث کی روح سے حدیث مبارک پر عمل کرتے ہوئے ان کا جو معاذ اللہ ان کے ساتھ ان کو جو قتل کیا گیا وہ درست کیا گیا، کیونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ جب کوئی خلیفہ بیعت کر لے تو پھر اس کے بعد جو بھی اس کے مقابلے پہ نکلے اس کو ختم کر دو۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہر وہ تحقیق پسند آتی ہے جس تحقیق میں اہل بیت اطہار کی تنقیص ہو، اہل بیت اطہار کے مقام کو کم کیا گیا ہو۔ اور اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرنے والے حضرات، میں ان سے خاص طور سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی مروجہ اور جو آج کل موجودہ تحقیق آپ پیش کر رہے ہیں، بہت سے لوگ وہ جس طبقے کی تحقیقات کو آپ پیش کرتے ہیں، آپ اس طبقے کی تحقیقات کو زیادہ تر پیش کرتے ہیں جس طبقے کے آمین زور سے کہنے پر آپ مناظرے کا بازار سجا دیتے ہیں، جس طبقے کے ہاتھ اوپر اور نیچے باندھنے پر آپ مناظرہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس طبقے کی تحقیقات جب اہل بیت اطہار کے خلاف آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ اب ایسے میں اگر کوئی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب القول المتین فی امر یزید اللعین سے انبار لگا دے حوالوں کا، جس میں یزید کے کفر کو ثابت کیا گیا ہے، ائمہ فقہا کی تصریحات اس میں موجود ہیں، ائمہ حدیث کی تصریحات اس میں موجود ہیں، سینکڑوں ہزاروں حوالے دیے جا سکتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ فلاں طبقے کی طرف سے آپ نے تحقیقات پیش کر دی۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ اکابر دیوبند کے سلسلے میں ہمارا تسلب اتنا پختہ ہے کہ ہم ایک ذرا سے مسئلے میں، جزوی اور فروعی مسئلے میں بھی 1 انچ ان کی تحقیقات سے آگے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا، اور غالباً مجھے جنہوں نے بتایا وہ نہایت معتبر عالم دین ہیں، کہ یہ بات حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کی موجودگی میں حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں تذکرہ آیا تو کہنے والے نے یہ کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جامع الاصول ہیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جامع الفروع ہیں، اور یہ دونوں مل کر جامع الاصول اور جامع الفروع دیوبندیت کے ماتن ہیں، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جامع الاصول والفروع ہو کر ان دونوں کے شارح ہیں۔ کہنے والے نے یہ کہا کہ دیوبندیت کے ماتن 2 ہیں اور شارح 1 ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ شارح ماتن 1 ہوتا ہے اور شارح 2 ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت دیوبند کے وہ سرخیل ہیں اور ایسے اس کے یعنی امام ہیں کہ ان سب کی فکر کو انہوں نے اخذ کیا ہے۔ یہ دیوبندیت کے ائمہ 4 کیا ان کی تحقیقات بھی اب آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں؟ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے یزید کے بارے میں اتنی سخت باتیں لکھی ہیں جو عام آدمی جو ہم لوگ عام طور سے بولتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یزید پلید لکھا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے بڑے سخت ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے بڑے سخت ہیں، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شہید کربلا اور یزید تو بے مثال کتاب ہے، اور اس پر جماعت دیوبند کے اس وقت کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ہمارے نظریے کی ترجمان ہے۔ ایک جزوی اور فروعی مسائل میں آپ اور ہم اکابر دیوبند پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی تصریحات پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی تشریحات پر اعتماد کرتے ہیں، اور اتنے بڑے مسئلے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی اختلاف ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس بر صغیر میں رہتے ہیں جہاں اپنے پیر کی اولادوں اور اس کی اولادوں کو بھی سر پر بٹھایا جاتا ہے، جہاں اپنے استاد زادوں اور پیر زادوں کی بھی ایسی خدمت کی جاتی ہے جو ناقابل بیان ہوتی ہے۔ پیر کی اولاد اور شیخ کی اولاد اور استاذ کی اولاد، اس کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں درد ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں والہانہ جذبات ہیں۔ حسین محمد الرسول اللہ کی اولاد ہیں،
ذرا آنکھیں بند کر کے کبھی سوچئے، حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ میری نسل گویا میں ان کے والد کی طرح ہوں، میری نسل گویا حسن اور حسین سے چلے گی۔ حسن اور حسین کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اپنا پھول کہا ہے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، ان سے محبت کا والہانہ اظہار کیا ہے۔ آپ حسین کو اور حسین کے گھرانے کو اور اس کے ذبح ہو جانے کو اور اس کے شہید کیے جانے کو اور اس کی انتہائی بے دردی کے ساتھ شہادت کو آپ ایک سیاسی ایک اختلاف سمجھتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے اس دور کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی، آپ پڑھیے موجودہ دور میں مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کو دیوبندیت کا بہت بڑا ترجمان، بہت بڑا مناظر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولانا گھمن صاحب نے جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کتاب لکھی ہے، جو PDF میں سب جگہ موجود ہے، اس میں ایک ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو تعداد تھی اس نے بیعت کیوں کی، کیا راستہ تھا ان کے پاس، اور وہ جس چیز کا اندیشہ تھا ان کو، وہ اندیشہ ظاہر ہو گیا، وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہوگا جو حسین ابن علی کے ساتھ ہوا، جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوا، جو واقعہ حرہ میں مدینہ والوں کے ساتھ ہوا۔ حسین کے ساتھ جب یہ سب ہوا تو مدینہ والوں نے اس سے بیعت توڑ دی، مکے والوں نے اس کو قبول نہیں کیا، حسین ابن علی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ان حضرات کا اسے قبول نہ کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ وہ جابر تھا، وہ ظالم تھا، وہ غلط طریقے پر فیصلے لے رہا تھا اور غلط انداز سے حکومت کو آگے بڑھا رہا تھا۔ سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور واقع حرہ کے بعد مدینہ والوں نے اس پر مہر لگا دی، ان کے فیصلے کو ثابت کر دیا کہ ان کا فیصلہ بالکل حق اور درست تھا۔ اور یہ سب ایک طرف رکھ دیجئے، آپ تو اور ہم تو صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا مقام دیکھیں، حسین اور آل حسین کا مقام دیکھیں۔ اس کے بعد جس ظالم کے دور میں یہ ظلم ہوا آل بیت اطہار پر، اس ظالم کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم اس کے سلسلے میں دفاع کر رہے ہیں۔ پڑھیے علامہ عبد الرشید نعمانی محدث کی کتابیں، نواسب کے جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات، وہی دو چار رٹی رٹائی باتیں کہ محمد ابن الحنفیہ نے یوں کہا اور حسین نے کہا کہ ہاتھ میں ہاتھ دوں گا، اتنے تفصیلی کافی اور شافی جوابات ان تمام اعتراضات کے دیے گئے ہیں جو کوئی اگر غیر جانبدار ہو کر پڑھے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لیکن اگر پہلے سے ہی ذہن میں ایک خاکہ بنا لے، پہلے سے ہی ایک بات طے کر لے اور اس کے بعد پھر پڑھے گا تو ظاہر ہے غلط رخ پر جا کر رہے گا۔ عجیب و صورتحال ہے، کسی نے اگر سیدنا حسین کو امام لکھ دیا اور علیہ السلام لکھ دیا اور سیدنا علی کو مولا علی علیہ السلام کہہ دیا تو لوگوں کو شیعت نظر آنے لگتی ہے، رافضیت نظر آنے لگتی ہے۔ کیا حضرت نانوتوی نے یہ نہیں لکھا؟ کیا حضرت گنگوہی نے یہ نہیں لکھا؟ کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں لکھا؟ کیا سینکڑوں ہزاروں اکابر علماء دیوبند نے یہ سب نہیں لکھا؟ کتابیں موجود ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ہم تو بعد کے دور میں وہ رد کی جو ایک کیفیت پیدا ہوئی اس میں ہمیں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ اہل بیت اطہار ہمارے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہیں۔ حدیث الثقلین کا وہ حدیث الثقلین جس طرح عام ہونی چاہیے تھی، ایک حقیقت ہے، حدیث الموالات جو عام ہونی چاہیے تھی جس طرح، وہ اہل سنت کے طبقے کے سامنے اس طرح عام نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اپنے، میں خاص طور سے ان حضرات سے مخاطب ہوں جو دارالعلوم دیوبند سے اپنی نسبت کرتے ہیں اور بعد کے دور میں دارالعلوم دیوبند کی جو چند فتاویٰ اس موضوع پر آئے اس کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اکابر دیوبند کی تحریرات اس موضوع پر بالکل واضح ہیں۔ اگر آپ دیوبندی ہیں اور دارالعلوم دیوبند سے آپ نسبت رکھتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت مولانا محمد زکریا، حضرت مولانا شاہ نفیس الحسینی سے لے کر سینکڑوں اکابر علماء دیوبند تک، علامہ عبد الرشید نعمانی کی پوری کتاب ہے یزید علماء دیوبند کی نظر میں، جناب خسرو قاسم صاحب حفظہ اللہ علی گڑھ کے ان کی پوری کتاب ہے یزید اکابر علماء دیوبند کی نظر میں اسی موضوع سے متعلق۔ دیکھ لیجئے اکابر علماء دیوبند کا متفق علیہ نظریہ اس موضوع پر کیا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شیعیت نہیں تلاش کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رافضیت نہیں تلاش کرنی چاہیے، بلکہ حقیقت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یزید کے دور کے بارے میں بالکل اتفاق رہا ہے سلف سے خلف تک، کیونکہ سکوت اختیار، کس بات کا سکوت اختیار کریں؟ اہل بیت اطہار کو ذبح کر دیا گیا، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھیوں کو ذبح کر دیا گیا اور آپ کہتے ہیں سکوت اختیار کیا جائے۔ سلیمان ابن سرد کی گستاخی ہوتی رہے کوئی مسئلہ نہیں، حسین کو
یہ کہا جائے کہ اعزازاً صحابی مانا گیا ہے، حسین کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی اس لیے ان کا یہی انجام ہونا تھا، یہ کہا جائے کہ ناعاقبت اندیش تھے، یہ کہا جائے کہ ان کا طرز عمل بہت غلط تھا، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابی مجتہد ہوتا ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ فیصلہ بہتر ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو فوج ہے، اس کے مقابلے میں جو حکمراں ہے، وہ نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے نہ اس کا کوئی اچھا عمل ہے، وہ تو زمانے میں اور پوری دنیا میں اور قیامت تک اس کا جو وہ استعارہ بن گیا ہے ظلم کا، وہ استعارہ بن گیا ہے بربریت کا، وہ استعارہ بن گیا ہے ناانصافی کا، جس کی حکومت کا آغاز ہوا اہل بیت اطہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کی شہادت سے، یہ اس کی حکومت کا آغاز ہے۔ بڑے بڑے یعنی درمیانی اور معتدل راستہ اختیار کرنے والے بھی یہ لکھ چکے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے کسی کو سزا نہیں دی، یہ بات تو بالکل واضح تھی۔ ہمارے یہاں تو ہر بات کا ایک جواب، کوفہ والوں نے یہ کیا، فلاں والوں نے یہ کیا۔ کوفہ وہ شہر ہے جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آباد کیا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ صحابی کو وہاں بھیجا، پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا، سینکڑوں صحابہ وہاں تھے، سینکڑوں ہزاروں تابعین وہاں تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ وطن ہے، لیکن اس کو یعنی علامت بنا دیا گیا اس بات کی کہ وہ دھوکے کی علامت ہے، وہ اس کی علامت ہے۔ اس وجہ سے ایسا نہیں، دھوکے باز کہاں نہیں تھے؟ کیا مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے بہت سے ساتھی نہیں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے موقع پر دھوکہ دیا، بہت سے موقعوں پر دھوکہ دیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں؟ کیا واقعہ افک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے وہ مدینہ ہی میں رہنے والے لوگ تھے؟ لیکن ظاہر ہے کہ مدینہ ہے، وہ منورہ ہے، وہ طیبہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو کوفہ کو کیوں بدنام کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ علی نے اس کو دارالخلافہ بنایا، حسن اور حسین نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا، وہاں رہے، وہاں زندگی گزاری، اور پھر کوفہ والوں میں سے ہی ایک مخلص تعداد تھی وہاں کی۔ یقینی بات ہے ہر جگہ غلط لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ برے لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ دینے والوں نے دھوکہ دیا، لیکن اسی کوفہ میں سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے جنہوں نے بلایا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر یزید نے مسلط کر دیا تھا ابن زیاد جیسے خونخوار درندے اور جانور کو، اس لیے دہشت اور خوف کا ماحول تھا، کوئی نکل نہیں سکا۔ ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی ہے وہ جاننے والے خوب جانتے ہیں، اسی لیے حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے بعد کوفہ والوں نے ہی، سلیمان ابن سرد نے ہی تحریک شروع کی، توابین کی، کہ ہم اب رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ہمیں اس وقت اور ہمت دکھانی چاہیے تھی، ہمیں اس وقت آنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے اتنا ظلم تھا، اتنی بربریت تھی، ایسی دہشت تھی کہ ہم نکل نہیں سکے، اب ہم توابین کی تحریک شروع کرتے ہیں۔ پھر سلیمان ابن سرد اسی میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ اس پہلو کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے، ورنہ ابھی اشاروں کنایوں میں اہل بیت اطہار پر تبرہ شروع ہوا ہے نواسب کی طرف سے، یا ناسبیوں کی جو تحقیقات ہیں اس سے متاثر لوگوں کی طرف سے، ابھی اشاروں کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ علی پر تبرہ پڑنا یا حسن اور حسین یا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اگر ذرا بھی ایمان کی کوئی رمق ہے، کوئی ایمان کا کوئی حبہ اندر موجود ہے، تو آدمی کو کچھ تو ڈر لگتا ہے، کچھ تو احساس ہوتا ہے، کچھ تو اس کو یاد ہوتا ہے کہ علی وہ ہیں جن کی شکایت جب صرف کچھ لوگوں نے کی تھی کہ علی ایسے اور علی ویسے، تو خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے علی کے بارے میں وہ فرمایا تھا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، من کنت مولا فعلی مولا، علی جس کے مولا ہیں، علی میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں۔ جو رسول اللہ سے نسبت ہے وہی علی کے ساتھ اس کو ویسا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کو یاد ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ والآخر اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ کہیں آپ نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و عترتی،
اللہ کی کتاب میری عطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت، میرے گھر کے لوگ. پڑھیے علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا زبردست مضمون اس موضوع پر لکھا ہے، کیسی زبردست تحریریں اس موضوع پر ان کی ہیں. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، اور پھر ائمہ اربعہ جو ہیں ہماری جماعت دیوبند کے، انہوں نے اس پر کیا لکھا ہے، اکابر نے اس پر کیا لکھا ہے، مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب سنی سنائی باتوں سے متاثر تھے تو ایک سوال میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو اسلام تو چھوڑیے دیگر مذاہب کو بھی انہوں نے اس طرح پڑھا تھا کہ جب انہوں نے ایک بڑے مشرک سے مقابلہ کیا اور مناظرہ کیا تو اس بہت بڑے مشرک نے، جس کا پوری دنیا میں نام تھا، یہ کہا تھا مولوی قاسم کے سر پر شکشا کی دیوی ناچتی ہے، ودیا کی دیوی ناچتی ہے. ایسا علم کا پہاڑ تھے. جس اللہ کے بندے کا خارجی مطالعہ، دوسرے مذاہب کا مطالعہ یہ ہو، اتنے بڑے نظریاتی مسئلے میں آپ یہ کہہ کر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ وہ اس موضوع پر کچھ پڑھ نہیں پائے تھے، وہ بھی شیعوں سے متاثر ہو گئے تھے. پورا سلسلہ ہی متاثر ہو گیا، کوئی بچا ہی نہیں. کیسی عجیب و غریب بات. اگر ان دونوں پہلوؤں کو آپ سامنے رکھیں گے اور ان چھوٹے چھوٹے تبروں پر بھی ذرا آپ دھیان دیں گے جو دوسری طرف سے آ رہے ہیں، جس میں اہل بیت اطہار کو کہیں باغی کہا جاتا ہے، کہیں سیدنا حسین کی شان میں تنقیص کی جاتی ہے، کہیں اور انداز سے گفتگو کی جاتی ہے، تو پھر ایک اعتدال باقی رہے گا. ورنہ یا ادھر یا ادھر، دونوں طرف تباہی ہے، دونوں طرف نقصان ہے. خیر بیچ میں ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت معتمد ترین لوگ ہیں، اور قرآن مجید میں اور حدیثوں میں ان کے فضائل اور مناقب ہیں. ان کے سلسلے میں ہمیں بہت احتیاط رکھنی چاہیے، اور فرق مراتب کے ساتھ ان کے مناقب اور فضائل ہمیں امت کے سامنے پیش کرنے چاہیے اور ان کا دفاع کرنا چاہیے. یہ بڑی عظیم خدمت ہے، بڑی عظیم نیکی ہے، اور اہل بیت اطہار ان کا اپنا ایک نمایاں مقام ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی سے ایک خاص مقام سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو حاصل ہے. وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، وہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ ولی المؤمنین ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں علی سارے مومنین کے ولی ہیں، اور اس پر سیدنا عمر نے ان کو مبارکباد دی ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ تو سارے مومنین کے ولی ہیں. یہ دونوں پہلو اگر ہمارے سامنے رہیں گے تو ہم اعتدال کے راستے پر چلیں گے. ہمیں اس کھلے ہوئے تبرے سے کھلی ہوئی برات کرنی ہے جو ہم نے دیکھا اور جو سامنے آیا. ظاہر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو بالکل صریح گمراہی کی طرف ایک راستہ ہے جو جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہمیں اس تبرے پر بھی دھیان رکھنا ہے. میں کئی بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ رافضیت، یہ عوام میں زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور ناصبیت تحقیق کے بھیس میں خواص کا مرض ہے، اور آج کل تو یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے. مجھے حیرانی ہوئی ایک صاحب کے بارے میں، مجھے عالم دین کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ فرما رہے تھے کہ سیدنا حسین تو اپنے چچا زاد بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے. سلف اور خلف کی پوری تاریخ کو مٹا دینے کی یہ کوشش ہے، سلف اور خلف پر سے اعتماد اٹھانے کی یہ کوشش ہے. ہمیں فلاں اور فلاں اور فلاں پر تو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سلف اور خلف پر سے امت کا اعتماد ختم کر رہے ہیں، یہ ائمہ مجتہدین سے امت کا اعتماد ختم کر رہے ہیں، یہ ہمارے اکابر پر سے امت کا اعتماد ختم کر رہے ہیں. اور اتنے اہم نظریاتی مسئلے میں ہم پورے طور پر سلف اور خلف کو ایک کنارے ڈال دیتے ہیں. یقیناً ہمارے کوئی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت کا حصہ ہیں. سورہ احزاب کی آیت اہل البیت کے سلسلے میں جب نازل ہوئی تو خاص طور سے ازواج مطہرات کو اس وقت مخاطب بنایا گیا تھا. یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جس پر کوئی اختلاف ہو. اختلاف کی جو چند ایک پوائنٹس ہیں وہ میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اس لیے اپنے
نظریے کے مطابق کوئی تحریر آئے تو اس میں بھی تلاش کیجئے کہیں اس میں تو صحابہ کرام کی تنقیص نہیں. وہ بخاری صاحب کا مضمون چونکہ کئی علماء نے بھیجا تھا اس لیے میں نے اس پر اتنا زور دے کر عرض کیا، ورنہ بہت سی چیزیں میں خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اس میں صراحت کے ساتھ سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین تھی، اس میں سیدنا حسین کی تنقیص تھی، اور ہمارے بہت سے لوگ اس کو پھیلاتے رہے، عام کرتے رہے. اور فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان حدیثوں کا انکار کرنے والے بھی بہت ساری تحریریں ہیں جو سامنے آتی رہتی ہیں. اور یہ نظریہ رکھنے والے کہ نہ معاذ اللہ حسین باغی تھے، معاذ اللہ حسین کا اقدام غلط تھا، یہ بھی لوگوں کا نظریہ بنا ہوا ہے. جو ان کی طرف سے جنہوں نے یہ مظالم کیے اور ظالموں کو کھلی چھوٹ دی، اور جن کے ظلم پر، فسق و فجور پر، بربریت پر، اور جن کی دہشت پر سلف اور خلف کا اتفاق ہے، جو ان کے سلسلے میں نرمی اختیار کرتا ہے اس کو ذرا جھانک کر دیکھنا چاہیے دل میں. کہیں حضور کے چہیتوں، لاڈلوں، پیاروں، دل کے ٹکڑوں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے سلسلے میں کوئی تنقیص تو ان کے دل میں نہیں ہے. یاد رکھیے حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن قرآن اور اہل البیت ساتھ میں آئیں گے. ایسے ایسے مناقب اور فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جو کسی سے چھپے ہوئے نہیں. میں ہو سکتا ہے جوش خطابت میں کوئی جملہ سخت نکل گیا ہو، کسی کے کوئی شان میں تنقیص ہو گئی ہو. میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اگر کوئی غلط بات میری زبان سے نکلی ہے، اور آپ بھائیوں میں سے بھی کسی کو اگر میرے کسی جملے سے کوئی ٹھیس پہنچی ہو، برا لگا ہو، اور واقعی وہ جملہ ٹھیس پہنچانے والا ہے، تو آپ بھی مجھے معاف فرمائیں. میرا ارادہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں، کسی کو دکھ دینے کا نہیں، لیکن ان دونوں پہلوؤں میں نے یہ بات بیلنس کے ساتھ عرض کرنا ضروری سمجھا. یہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ اہل بیت میں کون، میں وضاحت سے یہ بات عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ازواج مطہرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں تمام، یہ سب اہل البیت میں داخل ہیں. اور حضور ہی نے صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس میں حدیث قصہ موجود ہے، آیت مباہلہ کی تفسیر موجود ہے، اور حضور کا فرض نماز کے لیے جاتے ہوئے آواز دینا یہ حدیثوں میں موجود ہے. آپ نے علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو ایک ساتھ لے کر اہل البیت کے طور پر ان کا ذکر فرمایا، ایک خاص مقام ان کو عطا کیا، جس کو تمام تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اہل سنت کی. اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر، صحیح نہج اور منہج پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی گمراہی سے ہم کو محفوظ فرمائے. میری امیدوں سے کہیں زیادہ ہمارے احباب ہیں جو بہت دیر سے مکمل جنہوں نے پوری گفتگو سنی ہے، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا. جزاکم اللہ تعالی خیراً وبارک اللہ تعالی فیکم. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.